اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 61 پارہ نمبر 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین کیا پھر من جو کیا پھر وہ جو وعدہ کیا ہے نہ ہم نے اس سے وعدن حسنا اچھا وعدہ، یہ صفت موصوف ہے۔ کیا پھر وہ شخص جو جس سے وعدہ کیا ہے ہم نے اس سے وعدن حسنا اچھا وعدہ، پھر ہوا وہ لاقی کا مطلب واقع ہونے والا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں لام قاف یا لقی، ملاقات کرنے والا ہی اس سے ملاقات کرنے والا ہے، یعنی اس وعدے کو پکا پانے والا ہے۔ پھر وہ اس سے ملاقات کرنے والا ہے یا اس وعدے کو پانے والا ہے کا جیسے کہ یا اس کی طرح ہو سکتا ہے جیسے کہ من جو متا سامان دیا ہے نہ ہم نے اس کو متاع الحیات دنیا کی زندگی کا فائدہ، یعنی اس کا متاع صرف دنیاوی ہے، اور ایک جس سے وعدہ حسنہ کیا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہے ہم نے اس سے اچھا وعدہ، پھر وہ اس کو پانے بھی والا ہے، مطلب اس وعدے سے ملاقات کرنے والا یعنی اس کو پانے والا ہے کا جیسے کہ من جو متا دیا ہے، سامان دیا ہے ہم نے وہ اس کو متاع سامان یا فائدہ الحیات دنیا کی زندگی کا، ثم پھر ہوا وہ یوم القیامتی قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے، پیش اور زبر ہے پیسے، حاضر کیے جانے والوں میں سے وہ شخص جو صرف دنیا کے زندگی کے انجوائمنٹ یوز کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص جس سے وعدہ حسنہ کا مطلب قیامت کا، یعنی کہ جنت کا وعدہ جس کو دیا ہے، تو جنت والا اور دنیا والا کبھی برابر تو نہیں ہو سکتے، اور یہ سب کے سب کیا ہونے والے ہیں؟ قیامت کے دن حاضر ہونے والے ہیں۔ چلو اگر دنیا ہی میں مر جانا ہوتا، ختم ہو جاتی بات، تب تو یہ فائدے میں تھا، لیکن اب اگر اصل اس سے دیکھا جائے، معاملہ اگر تولا جائے تو یہ زیادہ فائدے میں ہے نا کہ اس کو اللہ رب العزت نے قیامت کا وعدہ حسنہ دے کر رکھا ہے، اور یہ سارے کے سارے قیامت کے دن حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وَيَوْمَ کیا پھر وہ شخص جو کیا پھر وہ جس سے وعدہ کیا ہے ہم نے اس سے وعدن حسنہ اچھا وعدہ، پھر وہ اس کو پانے والا ہے، اس سے ملاقات کرنے والا ہے، اس وعدے کو پانے والا ہے، جیسے کہ وہ شخص جو متا دی ہے ہم نے، فائدہ دیا ہے ہم نے اس کو، متا یا سامان یا فائدہ دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے۔ حاضر تو سارے ہی لوگ کیے جانے والے ہیں، لیکن اس کا حاضر ہونا کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور یوم جس دن ینادی یا وہ ندا دے گا، پکارے گا، ہم ان سب کو، اور جس دن وہ پکارے گا ان سب کو، یعنی اللہ رب العزت پکاریں گے ان سب کو، فَيَقُولُ پھر یا وہ قولو کہے گا، اللہ فرمائے گا اینا کہاں ہیں، شرکائی یا شرکا شریک، یا میرے شریک، الذین وہ جو کن تھے تم سب تزعمون تم وانو سب زعما زوم کرتے تھے، یعنی جو تم میرے ساتھ ٹھہراتے تھے، گمان کرتے تھے، وہ شریک ہے کہاں؟ اور جس دن وہ پکارے گا ان سب کو، پھر وہ کہے گا کہاں ہے میرے شریک وہ جو تم تھے تزعمون، تم سب زوم کرتے تھے، یعنی تم سب گمان کرتے تھے۔ قول الذین قولا کہیں گے، الذین وہ لوگ جو حق علیہم حق ہو گئی ہے، سچی ثابت ہو گئی ہے، علیہم علا پر، ہم ان پر، القولو بات، ربنا اے ہمارے رب، وہ کیا کہہ رہے ہوں گے جن پر بات حق ثابت ہو چکا، وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہا الائی یہ سب لوگ، الذین وہ لوگ ہیں جو اغوینا اغوی یعنی گمراہ کیا، نہ ہمیں یہ ہم نے پڑھا تھا نا، اغوی تنی، شیطان نے کیا کہا تھا ابلیس نے اللہ کو، اغوی تنی یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، تو یہاں پر غین واو یا غوا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، گمراہ کر دینا، اغوا گمراہ کر دیا،
کہا کہیں گے وہ لوگ جن پر سچی ثابت ہو گئی ہے ان پر بات، یعنی عذاب کی بات جن پر سچی ثابت ہو گئی ہے، اے ہمارے رب یہ سب لوگ ہیں وہ جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، یعنی وہ اپنے معبودوں کو دکھائیں گے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اغوئی نہ ہم، اغوئی گمراہ کیا نہ ہم نے، ہم ان کو، کما جس طرح، اب وہ جواب دے رہے کہ گمراہ کر دیا ہم نے ان کو بھی، کما جیسے کہ، غوینا گوئی گمراہ ہو گئے نہ ہم، دیکھیں اغوا گمراہ کرنا، گوا گمراہ ہونا، جیسے نزلہ نازل ہونا، انزلہ نازل کرنا، اسی طرح خرجہ نکلنا، اخرجہ نکالنا، تو اسی طرح غوا خود گمراہ ہونا اور اغوا کسی کو گمراہ کرنا۔ اغوئی نہ ہم، گمراہ کر دیا نہ ہم نے، یعنی یہ ان جھوٹے حاکموں اور ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہے جو خود بھی گمراہ تھے اور ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو یہ جو گمراہ ہونے والے وہ کہیں گے کہ یار اب ان سب لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ سب جواباً کیا کہیں گے کہ گمراہ کیا ہم نے ان کو، کیوں گمراہ کیا، اس وجہ سے گمراہ کیا جس طرح سے کہ گمراہ ہوئے تھے ہم خود بھی تو گمراہ تھے، یعنی ہم جس راستے پہ ہوں گے ہم اسی کی طرف تو گائیڈنس کر سکتے ہیں، جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی تو دے سکتا ہے۔ تو گمراہ کر دیا ہم نے ان کو، کما جس طرح سے، گوئی گمراہ ہوئے نہ ہم، تبرأنا تبرہ براءت ظاہر کرتے ہیں، نہ ہم الا طرف کا تیری طرف، ہم تیری طرف براءت ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے سامنے کیا کرتے ہیں، اظہار براءت کرتے ہیں، ماں کانو ایانا یعبدون، ماں نہیں، کانو واولی کو سب کانا تھے، یا صرف نہ ہماری، یعبدون یا وہ سب ابدا عبادت کرتے تھے، نہیں وہ سب ہماری عبادت کرتے تھے۔ کہا ان لوگوں نے جن پر حق ثابت ہو گئی، سچی ثابت ہو گئی ان پر القول بات، یعنی عذاب کی بات، اے ہمارے رب یہ سب لوگ ہیں وہ جنہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں، تو وہ گمراہ کرنے والے لوگ کہیں گے کہ گمراہ کیا ہم نے ان کو جس طرح سے گمراہ تھے ہم، برات ظاہر کرتے ہیں ہم، بری ذمہ ہوتے ہیں ہم، الیکا تیری طرف، ماں کانو نہیں، واولی کو سب کانا تھے، کیانا صرف ہماری، یعبدون وہ سب عبادت کرتے تھے، یعنی وہ سب تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، یعنی ہم نے تو ان کو صرف کہا تھا، جیسے شیطان کیا کہے گا اسی طرح کرے گا نا، کہ میں نے تو صرف ان کو وسوسے ڈالے، عمل تو ان لوگوں نے کیا، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، انہوں نے تو خود اپنی گمراہی کو اپنے سر لیا ہے، یعنی انسان کے پاس اپنا نفس اور شعور بھی تو ہوتا ہے، ہم نے تو کہا تو ان کو ماننے کی کیا ضرورت تھی، تو نے ان کو شعور بھی تو دیا تھا، تو ہم تو ان کی طرف سے برات ظاہر کرتے ہیں، ہم ان کی ذمہ داری نہیں لیں گے، کیونکہ ہم نے کہا انہوں نے مانا، یہ تو ان کی غلطی ہے، کیوں مانا ان لوگوں نے، تو ہم تیری طرف برات ظاہر کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ چل ریپیٹ کریں، گمان کرنا، ازیوم کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 64، وقیل ادعو، اور قیلا کہا جائے گا، پیسو ہے قولا کا، اور کہا جائے گا، ادعو واو تم سب، دعا پکارو، تم سب پکارو، شرکاءکم شرکا شریکوں کو، کم تمہارے، پکارو تم سب تمہارے شریکوں کو، فدعوہم پھر واو وہ سب، دعا پکاریں گے، ہم ان کو، یعنی جب اللہ کہے گا تو وہ اپنے شریکوں کو پکاریں گے، فلم یستجیب لہم، پھر یا وہ واو سب، استجابہ جواب دیں گے، ڈالیے ہم ان کے لیے، کہ نہیں وہ سب جواب دیں گے ان کے لیے یا انہیں، یعنی وہ پکاریں گے اپنے شریکوں، اب یہ کون سے شریک ہوں گے، لکڑی پتھر والے، یہ وہ تھے جو پچھلی آیت میں جو زندہ لوگ ہوں گے، اب جیسے کوئی کسی کی حاکمیت کو قبول کر لیتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے وہ ہیں، یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہم تو ان کی ہر بات کو مانیں گے، اب وہ چاہے گمراہ کر رہا ہو، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو مطلب وہ ایسے لوگوں کی بات تھی، اب یہاں پر وہ لکڑی پتھروں کی بات ہے جہاں پر وہ جواب آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ خود بے جان پڑے ہوئے ہیں، فلم یستجیبوا، پھر لم نہیں، یا وہ واؤلی سب، استجابہ جواب دیں گے، نہ لیے ہم ان کے لیے، یعنی ان کو، ورآہ العذاب، اور واولی کو سب، رآ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو،
اور وہ سب دیکھیں گے عذاب کو. لو انہم کانوا یحتدون، لو کاش، انا یہ کہ، ہم وہ سب، واولف وہ سب، کانا ہوتے، یحتدون یا وہ واولف سب، ہدایا ہدایت پانے والے، کاش کہ وہ سب ہدایت پانے والے ہوتے. یہ اللہ کی طرف سے جملہ ہے. ٹھیک ہے. وکیلا اور کہا جائے گا، ادعو پکارو تمہارے شریکوں کو، پھر وہ سب پکاریں گے ان کو، پھر نہیں وہ سب جواب دیں گے ان کے لیے یعنی ان کو، اور وہ سب دیکھ لیں گے، راہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو. کاش کہ وہ سب ہوتے، کاش یہ کہ وہ سب ہوتے یہتدون ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور یوم جس دن یا وہ نادی ندا دے گا، پکارے گا، ہم ان کو، وَيَقُولُ پھر یا وہ قولو کہے گا، ماذا کیا، عجب تم، عجبا جواب دیا، تم نے جواب دیا، المرسلین رسولوں کو. اور جس دن وہ پکارے گا یعنی اللہ پکارے گا ان سب کو، پھر وہ پوچھے گا، کہے گا یعنی پوچھے گا، کیا تم نے جواب دیا رسولوں کو، یعنی جب رسول تمہارے پاس آئے حق کا پیغام لے کر تو تم نے کیا جواب دیا. فعمیت علیہم پھر عمیت امیون، ٹھیک ہے، عمیت اندھی ہو گئیں، پھر تو اندھی ہو جائیں گی، علیہم علی پر، ہم ان پر، الانباء خبریں، یعنی خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ کچھ خبر ہی نہ دے سکیں گے. یوم اذن اس دن، فہم لا یتساءلون پھر ہم نہیں، ہم وہ سب، لا یتساءلون لا نہیں یا وہ واؤن سب، تساءلا سألا سوال کرنا، تساءلا آپس میں سوال کرنا. ٹھیک ہے. جب اس میں میوچوالٹی آ جاتی ہے تو تساءلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امیت پھر اندھی ہو جائیں گی ان پر، انبا نبا کا پلورل ہے، انبا خبریں، یوم اذن اس دن، فہم پھر وہ سب، لا یتساءلون نہیں وہ سب ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے. اندھی ہو جائیں گی خبریں یعنی نہ وہ خود جواب دے سکیں گے کہ منہ سے کوئی خبر نکالا ہے، اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ گچھ کر سکیں گے. تو ہر طریقے سے وہ جواب دینے سے قاصر ہو جائیں گے. یعنی کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا نا، تو اب کیا ہو گیا، ایک تو شرمندگی بھی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا، غلط کیا، آج عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس کوئی چھوٹنے کا یا بچنے کا بہانہ اس وقت ان کو نہیں سوجے گا، نہ ہی ان کو کوئی بہانہ سوجے گا، اور نہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر پائیں گے. پھر اندھی ہو جائیں گے ان پر خبریں اس دن، پھر وہ سب نہیں ایک دوسرے سے سوال کر پائیں گے. یہ ایک محاورتاً کہا جائے، اندھے ہو جانا خبریں یعنی کہ کچھ نہ سوجنا. فَأَمَّا مَن تَابَ پھر اما رہا وہ جو، من جس نے، تابا توبہ کیا، وآمن اور وہ ایمان لایا، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، فعسا پھر عسا ممکن ہے، ان کے یا وہ کنا ہو جائے گا، من المفلحین من سے مفلحین فلاح پانے والوں میں سے. پھر رہا وہ شخص جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اس نے عمل کیے نیک، پھر ممکن ہے کہ وہ ہو جائے گا من المفلحین فلاح پانے والوں میں، کامیاب ہونے والوں میں. یعنی اللہ اب یہاں پر دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اتنے پہ بھی اگر تمہیں عقل آ جاتی ہے تو توبہ کر کے نیک عمل کر لو، تو ممکن ہے کہ تم بھی فلاح پا جاؤ گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اور رب کا آپ کا، اور آپ کا رب تو یا وہ خلقہ پیدا کرتا ہے، ماں جو یا وہ شاء چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ اور یا وہ اختیار کرتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے وہ منتخب کرتا ہے. اختیار کر لینا، منتخب کر لینا، چن لینا. آپ کا رب تو وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ جس کو چاہے منتخب کر لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے. ماں کانا ماں نہیں، کانا ہے لالیے، ان کے لیے، اور نہیں ہے ان کے لیے، الخیارہ کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار. اللہ کے پاس سارے اختیار ہیں، وہ جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے اختیار کر لے، مطلب چن لے. لیکن باقی یہ جو ان کے جھوٹے معبود ہیں ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں مطلب خیر کیا، ہم چنتے ہیں تو وہ چیز چنتے ہیں نا جو خیر والی ہوتی ہے. تو اختیار اور خیارہ کا مطلب ہوتا ہے چننا، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں چننا جو کہ اچھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا
اور دیکھیں اللہ رب العزت نے جن انبیاء کو چنا وہ بہترین ہے نا، خیر پر مبنی چیزوں کو چنا جاتا ہے. تو آپ کا رب تو وہ پیدا کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ اختیار بھی کرتا ہے، یعنی اس کے پاس سارے اختیار بھی ہیں. نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، تمہارے جھوٹے معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحانہ پاک ہے اللہ ہی اللہ، وتعالی بلند و بالا ہے، اما ان سے ما جو یشرکونا یا وہ والوں سب شرکا شرک کر رہے ہیں. اور آپ کا رب وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ اختیار بھی رکھتا ہے، وہ اختیار بھی کرتا ہے یعنی چنتا بھی ہے. نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، یعنی آپ کے جھوٹے معبودوں کے لیے، تم لوگوں کے جھوٹے معبودوں کے لیے پاک ہے اللہ اور بلند و بالا ہے اس سے جو وہ سب شرک کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور رب کا آپ کا، اور آپ کا رب تو یعلم یا وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ما تکنو صدورہم، ما جو تا تم کنو، کاف نون نون کننا، اکننا ہم نے ورڈ پڑھا تھا، ہاں پردے سے بنا ہے، پردہ یعنی جو ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے. اور آپ کا رب تو وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ما جو تا تم کنو چھپاتے ہو. اور یہاں پر صدور فیمیل ورڈ ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا جو وہ چھپاتے ہیں. کیا؟ صدورہم، ان کے صدر، ان کے سینے جو چھپاتے ہیں، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. وما یعلنون، اور ما جو یا وہ سب اعلانہ اعلان کرتے ہیں یعنی جو ظاہر کرتے ہیں. یہ سیم آیت پہلے آتی تھی اسی سورے میں. اور آپ کا رب وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں ان کے سینوں میں، اور جو وہ سب اعلان کرتے ہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں. یعنی چھپا اور کھلا اللہ پر سب ایسے ہی واضح ہے جیسے کہ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. وَهُوَ اللَّهُ، اور ہوا وہ تو اللہ اللہ ہے، لا الہ، لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، لہو اسی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریف اور شکر، فی الاولی والآخرہ پہلے میں بھی اور بعد والوں میں بھی، یعنی جو فرسٹ جنریشن آ چکی ہے اور جو بعد میں آنے والی ہے. اور دوسری بات کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں، اس کا دونوں ترجمہ کریں گے، یعنی پہلے والوں میں بھی اس کی تعریف ہے، بعد والوں میں بھی اس کی تعریف ہے، اور دنیا میں بھی اس کی تعریف اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف اور شکر ہے. وَلَهُ، اور لالیے اس کے لیے، الحکم تمام حکم ہے، فیصلے ہیں، وَإِلَيْهِ، اور الہ طرف ہی اسی کی طرف، ترجعون تم سب رجا لوٹنے، پیش اور زبر پیسے ہوئے لوٹائے جانے والے کو. اور وہ تو اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہے تمام تعریف اور شکر، پہلے میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر بھی، اور اسی کے لیے ہے حکم یعنی فیصلہ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 71. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، قل آپ کہہ دیجئے، کیا رأا دیکھا تم نے، یعنی غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے، کیا غور کیا تم نے، یعنی عقل کی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے. آپ کہیں، آپ پوچھے کیا دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، ان اگر جعلا بنا دے، اللہ اللہ علا پر تم پر، اللیلہ رات کو، سرمدن ہمیشہ رہنے والی، دائمی، سرمد یعنی ہمیشہ رہنے والی. روٹ لیٹر ہے اس کے سین را میم دال، 4 لیٹر بیس ہیں اس کے روٹ لیٹر، ٹھیک ہے، سین را میم دال، سرمد. نام بھی ہوتا ہے نا سرمد، دائمی ہمیشہ رہنے والا، اول آدمی، جیسے خالد ہوتا ہے ویسے سرمد ہوتا ہے، اسے یاد رکھیں. آپ کہیے کیا تم نے دیکھا کہ اگر بنا دے اللہ تمہارے اوپر رات سرمدن ہمیشہ رہنے والی، الہ تک، یوم القیامہ قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن اللہ قیامت کے دن تک اللہ رات ہی جاری کر دے. من الہ، من کون ہے، الہن کو کوئی معبود، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یا تیکم یا وہ آتی بھی لے آئے، تم تمہارے پاس بھی ضیائی روشنی کو، کون ہے، کون سا معبود ایسا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر جو لے آئے تمہارے پاس ضیا یعنی روشنی کو. افلا تسمعون، کیا پھر لا نہیں تا تم وہم سب سماع سنتے، کیا پھر تم سنتے نہیں ہو، یعنی اللہ کی آیتوں کو سنتے نہیں ہو. آپ پوچھئے، آپ کہیے کیا دیکھا تم نے اگر بنا دے اللہ تم پر رات، ہمیشگی کی رات، دائمی رات، قیامت کے دن تک، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ کہ وہ آتی بھی لے آئے تمہارے پاس بضیائی روشنی کو،
کیا پھر نہیں تم سب سنتے؟ کیا یعنی تم کیا غور نہیں کرتے ان باتوں پر؟ یعنی اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ یہ دن اور رات کا جو پھیر ہم نے چلا رکھا ہے، کہ کوئی اس کو تبدیل کر سکتا ہے اگر ہم اس کو دائمی رات کر دیں؟ اور اسی کے برعکس اس میں ترجمہ جو آیت آ رہی ہے اس میں دن کی بات آئے گی، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 72، کل آپ کہہ دیجیے، آپ پوچھیے، کیا رہا دیکھا تم نے، ان اگر جعلا بنا دے اللہ اللہ پر تم پر، النہارا دن، سرمدن ہمیشہ رہنے والا، یعنی دن بھی اگر ہمیشہ کا کر دے، الا تک، یوما دن، القیامہ قیامت کے دن تک، من کون ہے، الہ معبود غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم یا وہ آتی بھی لے آئے، کم تمہارے پاس، باللیل رات کو، تسکنون فیہ تم وانو سب سکنا سکون پاؤ فیہ اس میں، اس رات کو کہ جس میں تم سب سکون پا سکو اس میں، افلا تبصرون، کیا پھر لا نہیں تا تم وانوسا بصرا دیکھتے، کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہاری عقل کی آنکھیں اور تمہارے کان سب بند کر لیے ہیں تم نے؟ آپ کہہ دیجئے، کیا دیکھا تم نے اگر بنا دے اللہ تم پر رات ہمیشگی کا دن ہمیشہ رہنے والا قیامت کے دن تک، کون ہے الہ، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ کہ وہ لے آئے تمہارے اوپر تم پر رات، تسکنون فیہ تم سب سکون پاؤ فیہ اس میں، کیا پھر تم سب دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ اور من سے رحمت میں سے ہے ہی اس کی، اور یہ اس کی رحمت میں سے ہے، جعلا اس نے بنایا، لا لیے تم تمہارے لیے، اللیل والنہار رات اور دن، لتسکنو لی تاکہ تم واول سب سکنا سکون اختیار کرو، فیہ اس میں یعنی اس رات میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور لی تاکہ تم واول سب بغایا تلاش کرو، من فضلی من سے فضل ہی اس کے فضل میں سے، یعنی روزی روٹی اس کا فضل تلاش کرو، تو یعنی تم رات کو سکون حاصل کرو اور دن کو اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور لعلہ تاکہ تم سب تشکرون تم وانو سب شکر گزار ہو جاؤ، اور یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے رات اور دن، تاکہ تم سب سکون حاصل کرو اس میں یعنی اس رات میں، اور تاکہ تم سب تلاش کرو اس کے فضل میں سے یعنی اپنا ذریعہ معاش، اور تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 74، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور یوم جس دن یا وہ نادی ندا دے گا ہم ان کو، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، وَيَقُولُ پھر یا وہ قولو کہے گا یا پوچھے گا، اینا کہاں ہیں، شرکائی یا شرکا شریک، یا میرے شریک، الذین وہ لوگ جو کنتم تم سب تزعمون تم وانو سب زوم کرتے تھے، گمان کرتے تھے، سیم آیت ہے نا؟ اور جس دن وہ پکارے گا ان سب کو، پھر وہ پوچھے گا، پھر وہ کہے گا، کہاں ہے میرے شریک، وہ لوگ جو تم تھے زوم کرتے۔ چل ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ اور نزع نکال لائیں گے، کھینچ لائیں گے یعنی نکال لیں گے، نہ ہم، من سے کلی ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ کو، اور وہ گواہ کون ہے؟ ایک گواہ، ہاں رسول ہے، ہر امت کا ایک گواہ وہ رسول ہوتے ہیں، اور کھینچ لائیں گے، نزع یعنی کھینچنا یعنی نکالنا، اور نکالیں گے ہم من کل امتن ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ کو، فقلنا پھر کل کہیں گے نا ہم، تم سب ہاتھا لے لاؤ، برہانکم برہان دلیل، تمہارے ایویڈنس، تمہاری دلیل، فعلموا ان الحق پھر علموا والی کو سب علماء جان لیں گے، انا کے الحق کا حق تو للہ اللہ ہی کے لیے ہے، وضلہ اور ضلہ گم ہو جائیں گے، انہم ان سے ما کانو یفترون ما جو والی کو سب کانا تھے، یفترون وہ سب کرتے تھے، اور نکالیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی رسولوں کو، پھر ہم کہیں گے کہ تم سب لاؤ تمہاری دلیل، یعنی ہم تو نبیوں سے گواہی دلوائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم بتاؤ اب ان کے خلاف کوئی دلیل لے کر آؤ، پھر وہ سب جان لیں گے
کہ حق تو اللہ کے لیے ہے اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ سب گڑھا کرتے تھے، وہ سب جو گڑھتے تھے، یعنی وہ جو جھوٹے معبود تھے ان کے، وہ سارے گم ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی طرف کے گواہ پیش کر دے گا، لیکن یہ اپنے جھوٹے معبودوں کو ایز اے گواہ نہیں پیش کر پائیں گے۔ اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ہم نے قارون فرعون پڑھا۔ فرعون کون تھا؟ مصر کا بادشاہ۔ قارون ابو حامان کون تھا؟ اس کا وزیر تھا۔ اب یہ جو قارون ہے نا، سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریجرر ہے، خزانچی جس کو بولتے ہیں نا، تو فائنینس جو وہ ہوتا ہے نا ڈپارٹمنٹ، وہ قارون کے ہاتھ میں تھا، قارون کا، فرعون کا۔ تو فرعون کا جو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے یہ قارون کے ہاتھ میں ہے۔ اب قارون جو ہے یہ فرعون کی قوم سے نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا، جیسے انگریزوں نے کیسا کیا تھا کہ ہمارے ہی والے کچھ ہندوستانی لوگوں نے خرید لیے تھے پیسوں سے، اور ہمارے والے بک گئے تھے، یعنی انڈینز، اور انگریزوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے ہی جو سازشیں کی، اس کی وجہ سے کیا ہوا، کئی سالوں تک ہم غلام بنے رہے۔ اگر وہ لوگ اگر ایسا نہ کرتے تو یقینی طور پر ان کو بھگانا زیادہ آسان ہو جاتا، کیونکہ ہمارے والے مل گئے تھے تو اسی لیے اس کا جماؤ زیادہ بڑھ گیا۔ اسی طرح فرعون نے کیا کیا تھا، کچھ لالچی لوگوں کو جو بنی اسرائیل کے تھے بڑے بڑے عہدے دے دیے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اب یہ رہتا تھا کہ ان کے فرعون کے بولنے پر یہ سب بھی جو ظلم اور جبر کرتے تھے اپنی قوم والوں پر، تو وہ لوگ یہ قارون بھی ان میں سے ایک ہے۔ ہاں، غدار، غدار ٹائپ کو باغی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنی قوم کے باغی، تو یہ بنی اسرائیل کا ہی شخص ہے، لیکن مال اور دولت کی لالچ میں آ کر اس نے فرعون کا وہ کر لیا۔ اب قارون، ہاں، قارون کا جو خزانہ کہتے ہیں نا، تو قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا، ابھی دیکھیں ہم بتاتے ہیں کہ کتنا دیا تھا، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو قارون جو ہے نا، اس نے یہ کیا کہ فرعون کے تھوڑی سے وہ لالچ میں آ کر اس نے اس کی مطلب وہ اختیار کر لیا، پوسٹ اختیار کر لیا، اور یہ بہت لالچی تھا۔ لالچی ان دا سینس، ایک تو اس کو حساب کتاب میں بڑا ماہر تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑا سی ایس ٹائپ کا یہ شخص تھا، اکاؤنٹس میں بڑا اچھا تھا، اور یہ لوگوں سے سود لیا کرتا تھا، اور اس کے خزانے میں بہت زیادہ کیا ہو گیا تھا، اضافہ ہو گیا تھا۔ اور کتنا اضافہ ہوا تھا یہاں پر آیت میں آ رہا ہے، انا بے شک قارون کانا تھا من قوم، دیکھیں یہاں پر مینشن بھی کر دیا گیا، من سے قوم سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، یعنی وہ تھا بنی اسرائیلی، لیکن قارون فرعون کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ فبغا علیہم، دیکھیں آپ نے جو کہا وہ بھی آ گیا، کتنا اللہ رب العزت کتنی جلدی وہ کر دیتے ہیں نا، اس نے بغاوت کی تھی ان سے، تو پھر بغاوت کی تھی، باغی تھا علیہم ان پر، یعنی اپنی قوم سے وہ باغی ہو چکا تھا، پھر سرکشی کی علیہم ان پر، وآتیناہم اور آتے عطا کیا تھا نا ہم نے اس کو، من الکنوزی، من سے الکنوز کنز کا پلورل ہے، کنوز خزانوں میں سے بہت سا خزانہ عطا کیا تھا، ما جو انا بے شک مفاتیحا، یعنی اتنا زبردست خزانہ عطا کیا تھا، انا بے شک مفاتیحہ، مفاتی مفتاح کا پلورل ہے، مفاتی چابیاں، اس کی چابیاں مطلب اس کے خزانوں کی چابیاں، لتنوء بالعصبہ، لا البتہ روٹ لیٹر ہے اس کے نون واو حمزہ، نون واو حمزہ، اور یہ ایک ہی مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے نون واو حمزہ روٹ لیٹر، وہ بھاری ہوتی تھی، بے شک اس کی چابیاں، اس کے خزانے کی چابیاں، البتہ تنو بھاری ہوتی تھی، بالعصبتی ایک جماعت، عصبہ ہم نے پڑھا تھا، عصبہ یعنی جماعت، ایک جتھے پر، اول القوہ قوت والے جتھے پر بھی وہ چابیاں بھاری پڑ جاتی، یعنی جب یہ نکلا کرتا تھا تو اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے جتھے گزرا کرتے تھے، اونٹوں پہ، کھچروں پہ اس کی چابیاں جایا کرتے تھے۔ اب سوچیں جس کی چابیاں اونٹوں کھچروں اور بڑے بڑے اس پہ جا رہی ہوں گی تو خزانہ کس قدر ہوگا۔ اور اس کو اس بات کا بڑا ذوم تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا، اس میں کوئی اللہ کا نعوذ باللہ عمل دخل نہیں ہے، یہ تو میں نے جو سیکھا علم، میں نے اپنے علم سے، وہ قرآن میں ہی آ جائے گا کہ میں اپنے علم سے کمایا جو کچھ کمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا اس کو خزانہ عطا کیا تھا، اور عطا کیا تھا ہم نے اس کو من الکنوزی خزانوں میں سے، ما جو انا بے شک مفاتیحہ اس کی چابیاں، تنو لا یقیناً، تا وہ، مفاتی فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، نون واو حمزہ کا مطلب ہوتا ہے
بھاری ہونا, ہیوی ہونا. اور بھاری کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ ثقیل. ہاں بارک اللہ فیک. ثقیل بھاری ہونا. ثقلت موازینہ, خفت موازینہ. تو تا نون واو حمزہ یعنی کہ ثقیل بھاری ہو جاتے تھے بالعصبہ ایک جتھے پر, اول القوہ قوت والے جتھے پر بھی اس کی چابیاں بھاری تھیں. از جب اولا کہا, جب کہا لہو اس کے لیے, قومہ اس کی قوم نے, یعنی جب اس کی قوم نے اس سے کہا لا تفرح, لا نہیں تا تو فرحا خوشی منا, یا پھول مت جا, اترا مت, انا بے شک اللہ اللہ لا یحب الفارحین فریحین, لا نہیں یا وہ حبا محبت کرتا الفریحین اترانے والوں کو. فرحا کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا, لیکن خوشی غلط سینس میں ہونا, یعنی کہ اپنے اتراتے ہوئے لوگ کچھ خوش ہوتے ہیں نا, کہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں جب اللہ ان کو کوئی نعمت دیتا ہے, کہ اس خوشی کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ نہیں تو خوش ہو, اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اتنے خوش ہونے والوں کو, یعنی اپنے نعمتوں پر اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس کو لگتا تھا کہ جو میں نے کمائے اپنی انٹیلیجنس, انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور علم کی وجہ سے کمایا ہے. بے شک قارون تھا موسیٰ کی قوم سے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے, پھر اس نے بغاوت کر دی ان پر, سرکشی کی ان کے ساتھ, اور عطا کیا تھا ہم نے اس کو من الکنوزی خزانوں میں سے جو اس قدر تھے کہ بے شک اس کی چابیاں, البتہ وہ چابیاں نون واو حمزہ بھاری ہو جاتی تھی ایک جتھے پر, اول القوہ قوت والے جتھے پر بھی بھاری ہو جاتی تھی. جب کہا اس کے لیے اس کی قوم نے, جب کہا اس سے اس کی قوم نے نہیں تم خوشی منا, یعنی اترا, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والے کو. وابتغی فیما آتاک اللہ, اور ابتغا یہ قومی کہہ رہی ہے, اور ابتغی تلاش کر, فی میں ما جو اس میں جو, آتاک اللہ عطا کیا ہے کا تجھ کو اللہ اللہ نے, الدار الاخرہ آخرت کا گھر, یعنی وہ جو تجھ کو مال اللہ نے عطا کیا اس سے آخرت کا گھر بنا, یعنی کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر اور آخرت کا گھر اس کے ذریعے سے بنا. اور تلاش کر اس میں, یعنی اس مال میں جو عطا کیا ہے تجھ کو اللہ نے, آخرت کا گھر. ولا تنسا, اور لا نہیں, تاتو نسی بھول جا, نصیبہ کا تیرا حصہ, نہیں تو بھول جا اپنا حصہ, منت دنیا دنیا میں سے, اور دنیا کا حصہ اپنا نہ بھول جا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ, اور احسن احسان کر, کما جس طرح سے, احسنا احسان کیا ہے, اللہ اللہ نے, الا طرف کا تیری طرف, یعنی جس طرح تجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے تم بندوں پر احسان کر. ولا تبگی, اور لا نہیں, تبگی تو تلاش کرتا, تو بغا تلاش کر, الفسادہ فساد فی الارضی زمین میں, یعنی تو فساد نہ مچا زمین میں. انا بے شک اللہ اللہ لا یحب لا نہیں یا وہ حبا محبت کرتا, پسند کرتا, المفسدین فساد کرنے والوں کو. تو فساد کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ سود کو. وہ جو سود لیا کرتا تھا, تو مطلب یعنی ایک کا دو بنانے کی اس کو عادت تھی, تو اس کی وجہ سے اس کے مال میں اضافہ ہو گیا تھا. تو یہاں پر اس کی قوم والے کہتے تھے کہ جب تجھے اللہ نے اتنا دے رکھا ہے تو تو آخرت کا گھر بڑی آسانی سے بنا سکتا ہے, تو اللہ نے جو عطا کیا ہے اسے آخرت کا گھر بنا, اور دنیا کا اپنا حصہ نہ بھول جا, یعنی دنیا میں جو لوگوں کو دینا ہے, عطا کرنا ہے, اس کے بارے میں تو بھول مت جا, اور جس طرح سے اللہ نے احسان کیا ہے تو لوگوں پر احسان کر, اور زمین میں فساد مت پھیلا سود لے کر. ٹھیک ہے, چلیے ریپیٹ کریں. ہاں 76 میں دیکھیں یہاں پر لاسٹ میں آیا ولا تب تغی, اور لا نہیں تب تگی, نہیں تو تلاش کر. اصل میں باغین یا روٹ لیٹر کا پورا ترجمہ کیا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے حد سے بڑھ جانا, کسی چیز کی طلب میں, کسی چیز کی تلاش میں حد سے بڑھ جانا. تو کہیں ترجمہ اس کا تلاش میں لے لیا جاتا ہے آدھے حصے کا, اور کہیں حد سے بڑھنے میں لے لیا جاتا ہے. سمجھ رہا؟ تو ہے پورا ترجمہ یہ باغین یا طلب میں حد سے بڑھنا. تو یہاں پر طلب کرنا, تلاش کرنا, اور وہاں پر حد سے بڑھنے کا ترجمہ لیا گیا ہے. تو باغین یا ابتغاء کا ترجمہ کبھی تلاش کرنا آئے گا, اور کبھی حد سے بڑھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی دونوں کا کمبائن ترجمہ بھی آ جائے. ہاں وہی ہوا, پھر وہ اس حد سے بڑھ گیا نا, سرکشی کی, یعنی کہ وہ حد سے بڑھ گیا. یہ آیت نمبر 76 میں بھی 77 دونوں آیتوں میں ایک جگہ بغا آ رہا ہے,
ایک جگہ تبگیلا تلاش کرنے کے ترجمے میں آ رہا ہے، یہاں پر سرکشی یعنی حد سے بڑھنے کے ترجمے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یوں بھی ہوتا ہے یعنی کہ لالچ میں وہ حد سے بڑھ گیا نا، طلب میں، مال کی طلب میں وہ حد سے بڑھ گیا. چلیے آیت نمبر 78. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انما اوتیتہ، قال کہا، قارون نے کہا، انما در حقیقت بے شک اوتی عطا کیا گیا، پیسے میں پیش اور دیر عطا کیا گیا تو مجھے، تو اس کو یعنی اس مال کو. کہا قارون نے، در حقیقت عطا کیا گیا تو مجھے وہ مال، اللہ پر علم پر، عندی جو میرے پاس ہے، میرے پاس جو علم ہے اس پر مجھے یہ مال عطا کیا گیا ہے. اولم کیا اور لم نہیں یا وہ علم رکھتا جانتا، انا کے اللہ قد یقیناً اہلکا اس نے ہلاک کر دیا ہے، من سے قبل پہلے ہی اس سے پہلے، من القرونی من سے القرونی بستیوں میں سے، من جو ہوا وہ، اشد زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت تھی، من ہوں اس سے، قوتاً قوت میں بھی، طاقت میں بھی، و اکثر اور اکثر زیادہ کثرت رکھتی تھی، جمعن جماعت میں بھی، جمعیت میں بھی، یعنی کہ نفری میں، تعداد میں بھی. فلا یسألو و اور لا نہیں یا وہ سألا سوال، پیش اور زبر ہے پیسے میں، نہیں وہ پوچھے جاتے، نہیں سوال کیا جاتا، ان سے، ذنوبہم گناہوں کے، ذنبن کا پلورل ذنوبن گناہوں کے بارے میں، ہم ان کے، المجرمین مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، اور نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم، یعنی ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ صرف سزا دی جائے گی، ہاں فیصلہ کیا جائے گا. اس نے کیا کہا؟ قارون نے کہا، در حقیقت، کہا قارون نے، یقیناً بے شک در حقیقت عطا کیا گیا ہے تو مجھے وہ مال، علم پر جو میرے پاس ہے، میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا. کیا اور نہیں وہ جانتا، اب اللہ فرما رہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ یقیناً اس نے ہلاک کر دیا ہے اس سے پہلے بھی کئی بستیوں میں سے جو اس سے زیادہ شدید سخت تھی، اس سے قوت میں بھی. اب یہ اپنا انسان مال کے ذریعے سے سمجھتا ہے کہ مجھ پر ساری طاقتیں آ گئی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قوت میں وہ تجھ سے زیادہ سخت تھے، وہ اکثر اور زیادہ کثرت رکھتے تھے، جماعت میں، اور نہیں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے، یعنی اب ان کا صرف فیصلہ کیا جائے گا، اب ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. فخرجا علی قومہ، پھر خرجا وہ نکلا، علی پر، قومی اس کی قوم پر، یعنی اپنی قوم کے سامنے سے ایک مرتبہ گزرا، فی زینتہ، فی میں زینت ہی اس کی زینت میں، یعنی جو لاؤ لشکر جو چابیاں تھی وہ سارے لے کر وہ ایک مرتبہ اپنے مطلب ایک طریقے سے نمائش ہو گئی روڈ پر، اور سارے لوگ کیسا ہوتا ہے نا کہ بھائی قارون کے پاس اتنا مال ہے تو دیکھنے سارے لوگ روڈ پر کھڑے ہو گئے. پھر وہ نکلا اپنی قوم پر، اپنی قوم کے سامنے، علی زینتی اس کی زینت میں، یعنی اپنی زینت اور وہ جو لاؤ لشکر تھا اس کے ساتھ نکلا. اولا کہا، الذین ان لوگوں نے، یریدون یا وہ ان سب ارادہ کرتے تھے، چاہتے تھے، الحیات دنیا کی زندگی، جو دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیتا، ہائے افسوس، اے کاش، یہاں پر اے کاش ہوگا کیونکہ وہ دیکھ کر لالچ آ رہی ہے نا ان کو، ہائے کاش، اے کاش، یا لیتا، اے کاش، لا لیے نہ ہمارے لیے بھی، مثلا، دیکھیں یہ تا جو ہے نا لیتا کا پارٹ ہے، یہ کوئی الگ سے تا کا ترجمہ نہیں کیجیے گا، یہ لیتا یہ اسی کا حصہ ہے، لیتا پورا ورڈ ہے. یا لیتا، اے کاش، یا اے لیتا کاش، لنا لا لیے نہ ہمارے لیے بھی، مثلا برابر ہوتا، مثال ہوتا، ما جو اوتیا پیسے میں عطا کیا گیا ہے، قارون کو، اے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جتنا قارون کو ملا ہے. انا بے شک وہ تو لذو حظ عظیم، لا البتہ یقیناً ذو والا، حظ نصیب، عظیم بڑے نصیب والا ہے، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے، یعنی اس کو اتنا مال دیا ہے، کاش ہمیں بھی اسی جیسا مال ملتا. حظن کا مطلب ہوتا ہے نصیب. ٹھیک ہے. فخرجا پھر وہ نکلا، علی قومہ اس کے قوم پر، اپنی قوم پر یا اپنی قوم کے سامنے، اس کی زینت میں، یعنی اپنی زینت کے ساتھ. کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی،
ہائے کاش، اے کاش ہمارے لیے بھی مثال یعنی برابر ہوتا جو عطا کیا گیا ہے قارون کو، ویسا ہی ہوتا جو عطا کیا گیا ہے قارون کو، بے شک البتہ وہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ وقالا اور قالا کہا الذین ان لوگوں نے اوت العلم واولی پوسب عطا کیے گئے تھے، دیے گئے تھے، یہ بھی پیسے ہے، عطا کیے گئے تھے علم۔ دیکھیے اوتیا سنگولر کے لیے آئے گا، اوتو پلورل کے لیے آئے گا، واو الف کے ساتھ آ رہا ہے۔ عطا کیا گیا تھا ان سب کو العلم، علم، کہا ان لوگوں نے جنہیں عطا کیا گیا تھا علم، ویلکم، ویل ہلاکت ہے، کم تمہارے لیے، کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں دنیا کی زندگی کی لالچ ہے، یعنی کہ علم والوں نے ان لوگوں کو کہا جو دنیا کی طلب میں کہہ رہے تھے کہ قارون جیسے ہم بھی ہو جاتے، تو ان لوگوں نے، علم والوں نے ان سے کہا ہلاکت ہے تمہارے لیے، خرابی ہے تمہارے لیے، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ، اللہ کا ثواب، اللہ کا ریوارڈ، خیر بہتر ہے، لمن لیے من جو آمنا ایمان لائے، وعمل صالحا اور جو عمل کرے نیک، ولا یلقاها اور لا نہیں یا وہ لقا ملاقات کرتے یا پا سکتے ہاں اس کو، الا سوائے الصابرون صبر کرنے والے، صبر ہی کرنا تھا نا، اتنا مال دیکھ رہے ہیں تب صبر کرنا ہے، تو کہا کہ وہ جو ریوارڈ ہے اللہ کے پاس وہ بہتر ہے اور اس کو پائیں گے صرف صابرین، یعنی جو یہ لالچ سے بچ جائیں، اس پر صبر کر جائیں، وہ اس کو پا لیں گے۔ اور کہا ان لوگوں نے جن کو عطا کیا گیا تھا علم، افسوس ہے تم پر، خرابی ہے تمہاری، ثواب اللہ کا، اللہ کا ریوارڈ، اللہ کی طرف سے جو ثواب ملنے والا ہے وہ تو بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور نہیں وہ ملا کرتا پاتا اس کو، ہاں اسے یعنی اس ثواب کو، اللہ سوائے الصابرون صبر کرنے والے، اسے پا سکتے ہیں صرف صبر کرنے والے۔ وخسفنا به، پھر خسفا دھسا دیا، پھر دھسا دیا نا ہم نے بھی اس کو، اس کو قارون کو، بدرارہ الارض، و اور بدرار اس کے روٹ لیٹر ہیں دال واو را دور، اس کے گھر کو بھی، ہم پڑھتے ہیں نا دار الاخرہ دار، و اور بداری ہی، و اور بیس کو، دار گھر ہی اس کے گھر کو بھی، الارض زمین میں، پھر دھسا دیا ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، جہاں وہ مال رکھا کرتا تھا، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو دھسا دیا۔ اب ایسے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اپنے بڑے بوڑھوں سے کہ جو ریت میں چمکتا ہے نا وہ قارون کا خزانہ ہے، اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقانیت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو دور دور سے ریت چمکتی رہتی ہے وہ سارا قارون کا خزانہ ہے جو اللہ نے اس کو دھسا دیا تھا۔ پھر دھسا دیا ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔ فما کان لہ من فئۃ، اور پھر ماں نہیں کانا تھا، پھر نہیں تھا، پھر نہیں تھا، کانا لا لیے وہ اس کے لیے، پھر نہ تھا اس کے لیے، من فئۃ من سے فئۃ کوئی گروہ، ینصرونہ یا وہ سب نصرہ مدد کر سکتے وہ اس کی، من دون اللہ من سے دونی علاوہ اللہ، اللہ کے علاوہ، وما کان من المنتصرین، و اور ما نہیں کانا تھا، من سے المنتصرین، انتصرا منتصرو ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو، بدلہ لینا، بچنا، نصرہ کا ایک ترجمہ ہوگا مدد کرنا، انتصرا کا مطلب ہوگا بچنا یا بدلہ لینا، یہ دو ترجمے ہوتے ہیں انتصرا کے، تو نہ ہی وہ بدلہ لے سکتا تھا، نہ وہ اس کی کوئی مدد کرنے والا تھا، اور نہ ہی وہ تھا من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے۔ پھر دھسا دیا ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، پھر نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ کہ وہ سب مدد کر سکتے اس کی، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں سے۔ چلیے کریں، میرے پاس علم پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 82، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور اصبح صبح کی، الذین ان لوگوں نے، تمنوا، تمنا والی وہ سب تمنا کر رہے تھے، یا وہ ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے، مکانہ مکان جگہ، اور وہ اس کے جگہ کی، اس کے مکان کی، یعنی اسی جیسے مرتبے کی جو تمنا کر رہے تھے، بالامسی کل کے دن،
اور صبح کی ان لوگوں نے وہ سب جو تمنا کر رہے تھے اس کے مکان، اس کی جگہ کی، اس کے مرتبے کی، بالامسی کل کے دن، یسٹرڈے پچھلے دن، یقولون یا وہ واؤن سب قولو کہنے لگے، وَإِكَ أَنَّ اللَّهَ، ٹھیک ہے، وہی یہ وہی ہے، وہی والا اس کو شارٹ میں کہا ہے، وہی یعنی کہ افسوس ہے، انا بے شک، یا کہ افسوس ہے یہ کہ اللہ یبسط، یا وہ بسطا کشادہ کرتا ہے، اللہ کا نام ہے نا الباسط، کشادہ کرنے والا، وہ کشادہ کرتا ہے الرزق، رزق کو، لمن یشاء، لیے من جس کے لیے، یا وہ شاء چاہتا ہے، من عباد ہی، من سے عباد بندے ہی، اس کے بندوں میں سے، وَيَقْدِرْ، اور یا وہ قدرہ نپا تلا دیتا ہے، لمیٹڈ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، لولا ان من امن اللہ لاہو، لولا اگر نہ ہوتا ان کے منا احسان اللہ کا، اللہ پر، نہ ہم پر، لخسفا بنا، لا یقیناً خسفا دھسا دیتا، بنا ہم کو بھی، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو جو ہم تمنا کر رہے تھے اس کے بعد تو اللہ ہمیں بھی دھسا دیتا، وہی کا ان وہی ویل ہے، افسوس ہے، کا انا جیسے کہ گویا کہ وہ تو لا یفلح الکافرون، بے شک وہ لا نہیں، یا وہ فلاح یعنی کامیابی پاتے، الکافرون کافر، یعنی کہ جو انکار کرنے والے اللہ کا وہ کبھی بھی کامیابی نہیں پاتے، وہی کأنہم، افسوس ہے بے شک نہیں کامیابی پاتے کافر لوگ، اور صبح کی ان لوگوں نے، یعنی اگلے دن ان کو پتا چلا کہ فرعون کا تو کام ہی تمام ہو گیا، اور صبح کی ان لوگوں نے جن لوگوں نے تمنا کی تھی اس کے مکان، اس کی جگہ، اس کے مرتبے کی، بالامسی کل کے دن، وہ سب کہنے لگے، وہی کا انا، افسوس ہے کہ انا کے اللہ یعنی اس کے اوپر افسوس ہے یہ کہ اللہ کشادگی دیتا ہے رزق میں جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ افسوس ہے اس جملے پر، افسوس ہے بات ختم ہو گئی، اور انا سے دوسری بات ہے کہ اللہ، یعنی افسوس ہے ہم پر بھی کہ ہم کیسے اس کی تمنا کر سکتے تھے جبکہ اللہ کی رزق کی تقسیم اللہ کی منشا سے ہوتی ہے، ہماری مرضی سے نہیں ہوگی، افسوس ہے اس قارون پر بھی یا ہم پر بھی کہ اللہ وہ بس کشادگی دیتا ہے رزق میں جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، اور اگر نہیں یہ کہ احسان کرتا اللہ ہم پر، یقیناً دھسا دیتا ہم کو بھی، اور افسوس ہے یہ کہ وہ نہیں فلاح پاتے کافر لوگ، انکار کرنے والے، اللہ کے انکاری، تل کا دار الآخرہ، تل کا یہ ہے دار الآخرہ، یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی قارون کا واقعہ، یہاں سے دوسری بات ہو رہی ہے، تل کا یہ ہے دار الآخرہ، آخرت کا گھر، نجعلوہا، نون ہم جعلا بناتے ہیں، اس کو، اس آخرت کے گھر کو، دار الآخرہ صفت موصوف ہے، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم بناتے ہیں اسے، اس آخرت کے گھر کو، لیے الذین، ان لوگوں کے لیے، لا جو لا یریدون، لا نہیں، یا وہ سب ارادہ کرتے نہیں، وہ ارادہ کرتے علوا، سرکشی کا، بلندی کا، فی الارض، زمین میں، یعنی وہ زمین کی بلندیاں نہیں چاہتے ہیں، زمین کی سرکشیاں نہیں چاہتے، ولا فساد، اور نہ ہی فساد مچاتے ہیں، والعاقبۃ، اور العاقبۃ، انجام تو للمتقین، متقیوں کے لیے، یعنی اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے، یہ ہے آخرت کا گھر، ہم بناتے ہیں اسے، اس آخرت کے گھر کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے ہیں بلند ہونا زمین میں، یعنی سرکشی یا بلند ہونا زمین میں، اور نہ ہی وہ فساد کرنے والے ہیں، نہ فساد میں چاہتے ہیں، اور انجام تو متقین کے لیے ہے، من جاء بالحسنتی، من جو جاء آئے گا، اور جاء بھی لائے گا، من جو جاء بھی لائے گا، بالحسنتی کوئی بھلائی، فَلَهُ پھر لا لیے ہوں اس کے لیے، خیر منہا، خیر بہتر ہے، منہا اس سے، یعنی اس کا اجر جو ہوگا اس سے بہتر ہوگا، بڑا چڑھا کر ہوگا، 10 سے لے کر 700 گنا تک، یا بے حساب، جو لائے گا کوئی بھلائی تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے، یعنی زیادہ اجر ہوگا اس سے، ومن جاء، اور من جو جاء بھی لائے گا، بالسیئہ کوئی برائی، فلا پھر لا نہیں، یجزا، یا وہ جزا بدلہ دیا جائے گا، الذین، وہ لوگ جو عملوا الصالحات، سب عمل کرتے ہیں، سیئات نیک،
الا سوائے ما جو کانو واولی کو سب کانا تھے یعملون وہ سب عمل کرتے تھے. یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ نے کیا فرمایا اگر ایک بھی برائی اچھائی لاؤ گے تو اس سے بہتر ہی پاؤ گے, لیکن اگر تم ایک برائی لاتے ہو تو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا تم نے عمل کیا ہے. یعنی برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس نے برائی کیا ہے. اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دینے میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں لکھ لو, ایک نیکی لکھ لو, ارادے پہ ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے. پھر جب وہ بندہ وہ نیکی کر دیتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں لکھواتے ہیں یا اس سے کئی زیادہ, اگر اللہ کو اور بھی زیادہ اس کی نیت وغیرہ سب پسند آتی ہے تو 10 سے لے کر 700 سے بے لا تعداد اس کا اجر ہوتا ہے. لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل میں نہ لے آئے. پھر جب وہ عمل میں لے آتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں اس کا ایک گناہ لکھنا, لیکن ابھی 6 پہر کے لیے رک جاؤ. اب وہ 6 گھنٹے ہو سکتے ہیں, 6 پہر میں 6 ساعتیں ہو سکتی ہیں, تو جو 6 گھڑیاں ہو سکتی ہیں, تو 6 پہر کے لیے وہ ہاتھ کو روکنے کا حکم رہتا ہے. کہ اگر پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ گناہ کر لے گا تو اس کے لیے ایک گناہ لکھ لینا, ایک گناہ لکھنا. اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس گناہ کے پیچھے نیکی لکھ دینا. لیکن اگر وہ بندہ گناہ نہیں کرتا, صرف ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا, تو اس کے لیے ایک نیکی لکھنا. جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن نہیں کیا تو اس پہ ایک نیکی. کتنا اللہ کا رحم ہے نا, کہ یعنی وہ دیکھ رہا ہے ہر طریقے سے, مطلب وہ ریوارڈ دینا چاہتا ہے بندوں کو. اور نیکیوں پہ تو بے انتہا ریوارڈ ہے, لیکن گناہ سے بچنے پر بھی ریوارڈ ہے. اس لیے اللہ نے کہا نا کہ متقیوں کے لیے اصل ہدایت ہے, جو گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بچ جاتے. متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے پرہیز کرنا نا, تو پرہیز کیونکہ نیکی کرنا تو عمل صالح ہے, پرہیز کرنا اصل کیا ہے, گناہوں سے بچنا اصل ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. چلے ریپیٹ کریں آیت نمبر 85. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن, انا بے شک الذی وہ جس نے فرض کیا ہے علی پر کا آپ پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القرآن قرآن, بے شک وہ جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن, توادو کا لا البتہ وعدہ پھیرنے والا ہے کا آپ کو الی معادن, الی طرف معادن لوٹنے کی جگہ تک. یعنی وہ جس نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے وہی آپ کو بہترین ٹھکانے یعنی جنت تک لوٹائے گا, آپ کے مقصد تک لوٹائے گا. لوٹنے کی جگہ, معاد لوٹنے کی جگہ تک. اعادہ ہم پڑھتے ہیں نا عین واو, اس کے روٹ لیٹر ہیں عین واو دال, ہاں عین واو دال. کل ربی, کل آپ فرما دیجئے رب رب یا میرا رب, عالم زیادہ جانتا ہے, بخوبی جانتا ہے, من کون جا لایا ہے بالخدا ہدایت کو, یا جا بھی لایا ہے خدا بالخدا ہدایت کو. ومن اور من کون ہوا وہ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب بخوبی جانتا ہے, خوب جانتا ہے اسے جو لایا ہے ہدایت, اور اسے بھی جو وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. بے شک وہ جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن, ضرور وہ لوٹا دے گا, رد کرنا یعنی لوٹا دے گا آپ کو, الی معاد لوٹنے کی جگہ پر, ریپیٹ ہونے کی جگہ معاد یعنی کہ آپ کے اصل جگہ تک, پھرنے کی جگہ تک, لوٹنے کی جگہ, پھرنے کی جگہ, یا پھر کچھ مفسرین نے تفسیر کی ہے اس میں کہ آپ کے اصل مقصد تک آپ کو لوٹا دے گا. یعنی آپ کا جو قرآن کا تبلیغ کا مقصد ہے وہ اس تک آپ کو لوٹا دے گا. آپ کہہ دیجئے میرا رب تو زیادہ جانتا ہے, بخوبی جانتا ہے کون لایا ہے ہدایت, اور کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو, اور ماں نہیں کن تھے تا آپ, ترجو تا آپ رجا حمزہ, ہاں راجا حمزہ, آپ امید نہ رکھتے تھے, اور نہیں آپ امید رکھتے تھے ان کے یلکا یا وہ الکا کیا جائے, ڈالا جائے. پیش اور زبر ہے پیسو ہے کہ وہ ڈالا جائے, یعنی قرآن کریم دیا جائے الا طرف کا آپ کی طرف, اور نہیں آپ تھے امید رکھتے کہ وہ ڈالا جائے یا دیا جائے الیکا آپ کی طرف, الکتاب الکتاب یعنی قرآن, الا سوائے رحمتن رحمت ہے, من سے رب کا آپ کے رب کی طرف سے, فلا تکونن پھر لا نہیں, نون کے اوپر شد آ رہا ہے, ہرگز نہیں, پھر ہرگز نہیں تا تم کونا ہو جانا, ظہیرن
پشت پناہی کرنے والے، مدد کرنے والے، للکافرین کافروں کی، یعنی کہ آپ نے تو کبھی ایسا نہیں کہا تھا کہ ہمیں قرآن دیا جائے، یہ تو اللہ ہی نے اپنے رحمت سے دیا ہے، تو آپ ان کی فکر کیے بغیر تبلیغ کا کام کیے جائیں۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا یہ خود گڑھ لیا، یہ کر لیا ہے، کیا آپ نے نہیں گڑھا ہے، اللہ آپ کا جانتا ہے کہ آپ نے نہ کبھی امید کی تھی کہ آپ کے اوپر وحی کی جائے، یہ تو آپ کے رب نے اپنی رحمت سے آپ کو چن کر آپ کے اوپر قرآن کریم نازل کیا ہے، تو آپ کافروں کی پشت پناہی نہ کریں۔ اور نہیں آپ تھے امید رکھتے تھے، آپ امید رکھتے تھے کہ ڈالا جائے گا یا دیا جائے گا آپ کی طرف الکتاب یعنی قرآن، سوائے یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، پھر نہیں ہرگز نہیں آپ کو جانا ظہیرن مدد کرنے والے، کچھ پناہی کرنے والے کافروں کی، ولا یسدنک و اور لا نہیں، اور نون مشدد کے ساتھ آ رہا ہے ہرگز نہیں، یا وہ سدا روکیں کا آپ کو، اور ہرگز نہیں وہ روکے آپ کو ان آیات اللہ، ان سے آیتوں سے اللہ کی آیتوں سے، بعد اس جب انزلت نازل کر دی گئی ہیں، آیات فیمینن ورڈ ہے اسی لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے، جب کہ نازل کر دی گئی ہیں الیکا آپ کی طرف، اور ہرگز نہیں وہ روکے آپ کو اللہ کی آیتوں سے، اس کے بعد کہ جب وہ نازل کر دی گئی ہیں آپ کی طرف، وَدْعُوا اور ادعو پکاریے یا دعوت دیجیے، الا طرف رب کی طرف کا آپ کے رب کی طرف، ولا تکونن اور لا نہیں، اور نون کے اوپر شد آ رہا ہے ہرگز نہیں، تا آپ نہ ہو جانا من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، اور ہرگز نہیں وہ روکے آپ کو اللہ کی آیتوں سے، اس کے بعد کہ جب نازل کی جا چکی ہیں الیکا آپ کی طرف، اور دعوت دیجیے آپ کے رب کی طرف، اور نہیں آپ ہو جانا من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرتے رہتے تھے کہ دیکھو ان کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ بڑی بڑی چکنی چکنی باتیں کرتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ بہکاوے میں آ جائے تو آپ ان کی پشت پناہی کرنے والے نہ ہو جانا، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے۔ ولا تدعو اور لا نہیں تا آپ دعا پکاریے مع اللہ مع ساتھ اللہ کے ساتھ الہن آخر دوسرے معبود کو، اب ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کچھ کر رہے تھے ان میں سے تو اللہ روک رہے کہ مت کرو مت کرو، بلکہ یہ پہلے سے آگاہی دی جا رہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جانا، اور اصل بات یہ نبی کے وساطت سے امت کے لیے باتیں ہیں، اور نہیں آپ پکارنا اللہ کے ساتھ الہن آخر دوسرے معبود کو، لا الہ نہیں ہے الہ معبود الا سوائے ہوا اس کے، کل شیء کلو ہر شیء چیز، ہالکن ہلاک ہونے والی ہے، پاگل پیٹرن پر ہے، ہلاک ہونے والی یا ہونے والی، ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اللہ سوائے وجہ اس کے چہرے کے، اس کے رخ کے علاوہ ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں، لہو اسی کے لیے الحکم حکم ہے، فیصلے ہیں، وَإِلَيْهِ ترجعون اور الہ طرف کی اسی کی طرف ترجعون تک رجع رجوع یعنی کہ لوٹنے، پیش اور زبر ہے لوٹائے جانے والے ہو، اور نہیں آپ پکاریے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اور اسی کے لیے حکم فیصلہ ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ القصص مکمل ہو گئی، ریپیٹ کر لیں۔